بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم سورہ نوح کا ترتیب وار درس سماعت کر رہے ہیں۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 13 میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ سے عزت کی امید نہیں رکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیوں نہیں کرتے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا، اطوارا، کئی حالتوں سے گزار کر۔ وہ کریم رب تم سے بڑی محبت کرتا ہے، اس نے تمہیں نیست سے حیث کیا، عدم سے وجود دیا، اور اپنی تمام مخلوق سے بڑھ کر تمہیں عزت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو خود اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ چند ہی چیزیں ہیں جنہیں اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، ان میں سے ایک انسان ہے، یعنی بڑی محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی پیدائش کی، اور پھر انسانوں کو کئی مراحل سے گزار کر اللہ تبارک و تعالی یہ جوانی عطا فرماتا ہے، یہ زندگی عطا فرماتا ہے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اور اس نے تمہیں کئی حالتوں سے گزار کر پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو تو ڈائریکٹ زمین کی مٹی سے پیدا فرمایا، جس طرح مٹی سے درخت اگتے ہیں، اس طرح روئے زمین سے مٹی لی گئی، مٹی سے پتلا بنایا گیا، اور پھر اس پتلے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے روح کو پھونکا، اور پھر آدم علیہ السلام کی اولاد میں یہ سلسلہ رکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مٹی سے دانے کو اگایا۔ ابتداً یہ مٹی دانہ اگاتی ہے، گندم اگاتی ہے، سبزیاں، پھل فروٹ اگاتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اس دانے کو انسان کی غذا کے قابل بناتا ہے، انسان اس دانے سے اپنی غذا بناتا ہے، پھر اس غذا کو کھاتا ہے تو اس غذا سے اللہ خون بناتا ہے، پھر اس خون سے خاص قطرہ بنایا جاتا ہے، خاص قطرہ، پھر اس قطرے سے اللہ تبارک و تعالی جمع ہوا خون بناتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بناتا ہے، پھر اس کی ہڈیاں بنائی جاتی ہیں، پھر ہڈی پر گوشت چڑھایا جاتا ہے، پھر اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے۔ تو ماں کے رحم تک پہنچنے میں ہی انسان کتنے مراحل سے گزرتا ہے، مٹی سے غذا، غذا سے خون، خون سے خاص قطرہ، اس قطرے کو جمع ہوا خون، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر ہڈیاں، پھر ہڈیوں پر گوشت، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، وہ جنین بن جاتا ہے۔ جب بچے میں روح پھونک دی جاتی ہے تو اسے جنین کہتے ہیں۔ پھر وہ بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے 9 مہینے، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اس جنین کو ولید بناتا ہے، پیدائشی بچہ۔ وہ بچہ باہر آتا ہے، نہ اس کے دانت ہوتے ہیں، نہ وہ خود اپنے کام کاج کر سکتا ہے، صرف والدہ کے دودھ پر اس کا گزارا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اس دودھ پیتے بچے کو چلنے کے قابل بناتا ہے، وہ بچہ چلنے لگتا ہے، پھر لڑکپن آتا ہے، پھر نوجوانی آتی ہے، پھر جوانی آتی ہے، پھر جوانی کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے، اور 60 سال کے بعد پھر انسان پر موت طاری کی جاتی ہے۔ جس زمین سے وہ چلا تھا واپس اسی زمین میں دفنا دیا جاتا ہے۔ اب زمین میں جانے کے بعد
پھر اس کا گوشت گلتا ہے، اس کی ہڈیاں گلتی ہیں، یہ رمیم بن جاتا ہے، دفین، رمیم، گلی ہوئی ہڈیاں، اور پھر آخر کار یہ مٹی ہی ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی اسی مٹی سے انسان کو دوبارہ میدان محشر میں نکالے گا۔ تو انسان کی ذات کے اندر ہی اللہ کی قدرت کی کتنی نشانیاں ہیں، کتنی نشانیاں ہیں اگر انسان سوچے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، تمہارا رب جس نے تمہیں عدم سے وجود بخشا ہے، اتنے مراحل سے گزارنے کے بعد تمہیں یہ صحت دی ہے، تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ سے عزت کی امید کیوں نہیں رکھتے؟ وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اس نے تمہیں کئی حالتوں سے گزار کر پیدا کیا۔ انسان کی اپنی ذات میں اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ انسان کو عالم صغیر کہا گیا ہے، عالم صغیر، انسان کی جو باڈی ہے، انسان کی باڈی کو عالم صغیر کہا گیا ہے، اور یہ جو دنیا ہے اسے عالم کبیر کہا گیا ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر کوئی مٹی سخت ہے، کوئی نرم ہے، ریگستان ہے، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، یہ سارے معاملات ہیں، انسان کے جسم کے اندر بھی ساری کی ساری یہ نشانیاں موجود ہیں، عالم صغیر۔ اس لیے فرمایا گیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اللہ کو پہچان لیتا ہے۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو وہ اللہ کو پہچان لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے انسان کی ذات کی نشانیاں بیان فرمائیں، اب آفاق کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ ارشاد فرمایا الم ترو، کیا تم نے نہ دیکھا، کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، اللہ نے کس طرح 7 آسمان بنائے ہیں ایک کے اوپر ایک۔ کیا تم نے آسمانوں کو نہیں دیکھا؟ کیف خلق اللہ، اللہ نے کس طرح بنائے، کس طرح پیدا کیے، 7 سماوات، 7 آسمان، اور ایسے بھی نہیں کہ 7 کے 7 آسمان چپکے ہوئے ہوں جیسے زمین چپکی ہوئی ہیں۔ زمین کی مثال ایسے جیسے پیاز کے چھلکے ایک دوسرے سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں، زمین اس طرح ہے، 7 زمینیں، لیکن آسمان اس طرح نہیں ہے، طباقا، ایک کے اوپر ایک۔ اور حدیث میں فرمایا گیا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی جو مسافت ہے یہ 500 سال کی مسافت ہے، 500 سال کی مسافت، اور ہر دوسرا آسمان پہلے آسمان سے بڑا ہے۔ ہر آسمان، پہلا آسمان زمین پر گنبد کی طرح چھایا ہوا ہے، طباق کی طرح طبق، جس طرح طباق وہ ڈھانپ لیتا ہے اس طرح آسمان نے زمین کو ڈھانپا ہوا ہے، پھر پہلے آسمان کو دوسرے آسمان نے ڈھانپا ہوا ہے، دونوں آسمانوں کو تیسرے آسمان نے ڈھانپا ہوا ہے، تو ہر دوسرا آسمان پہلے آسمان سے بڑا ہے اور اس کی مخلوق بھی زیادہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے الم ترو، کیا تم نے نہ دیکھا، کیف خلق اللہ 7 سماوات، اللہ نے کس طرح 7 آسمان بنائے ہیں، طباقا، ایک کے اوپر ایک، وجعل القمر فیہن نورا، اور ان آسمانوں میں چاند کو نور بنایا، چاند روشن ہے، چاند نور ہے، وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو چراغ، آسمانوں میں سورج چراغ کی مانند ہے، اندھیرے کو دور کرتا ہے، چاند نور کی مانند ہے، چاند روشن ہے اور سورج دوسرے کو بھی روشن کرنے والا ہے، سراجا۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا۔ ایسے انبتا ینبتو کے معنی ہوتے ہیں اگانا، یہاں فرمایا گیا اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، یعنی جس طرح زمین سے سبزہ نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح زمین کی مٹی ہی سے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، ثم یعیدکم فیہا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں لوٹا دے گا، دوبارہ زمین میں چلے جاؤ گے۔ وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اور وہ تمہیں اسی زمین سے نکالے گا، میدان محشر میں سور پھونکا جائے گا، سارے کے سارے زمین سے نکلیں گے۔
وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اور وہ تمہیں اسی زمین سے خوب نکالے گا. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اور اللہ نے تمہارے لیے اس زمین کو بچھونا بنایا. بچھونا بنایا یعنی زمین کو پھیلا دیا. پوری کی پوری زمین پہاڑوں کی طرح نہیں ہے، ریگستان کی طرح نہیں ہے. اللہ نے اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا یعنی چلنا آسان فرمایا. لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم اس زمین کے بڑے بڑے راستوں میں آسانی سے چلو. لِتَسْلُكُوا، تاکہ تم چلو، منہا اس زمین کے، سُبُلًا فِجَاجًا، کشادہ راستوں میں. اللہ نے زمین کو پھیلا دیا، زمین میں کشادہ راستے بنائے، اور انسان بڑی آسانی کے ساتھ ان کشادہ راستوں میں اپنی گاڑیاں چلاتا ہے، اپنے جانور چلاتا ہے، خود آسانی کے ساتھ ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرتا ہے. تو یہ ساری کی ساری اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان میں غور و فکر کا حکم دیتا ہے. الحمدللہ سورہ نوح کا پہلا رکوع اور 20 آیات مکمل ہوئیں. اللہ تبارک و تعالی ان آیات کا نور ہمارے سینوں میں داخل فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی معرفت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.